میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں محمد جعفری، اور آپ ایک دفعہ پھر دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ایک مہینے کی رمضان کے لیے چھٹیوں کے بعد ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہیں۔ تمام وہ لوگ جنہوں نے اس سال سیلیبریٹ کیا ان سب کو ہماری طرف سے عید مبارک۔ ایک ایسی عید جو کہ کورونا کی وبا کی وجہ سے ایک طرف افیکٹڈ تھی اور دوسری طرف تمام امت مسلمہ کے لیے کم از کم مسلم کنٹریز ایز اے ہول اور ہیومینیٹیرین پیپل ایز اے ہول کے لیے افیکٹڈ تھی۔ اسرائیل کی فلسطین کے اوپر بربریت کے حوالے سے، جہاں پر پوری دنیا کے اندر امیجز ایئر ہوئے کہ غزہ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جس کے برعکس اگر راکٹ فائر ہو رہے ہیں تو وہ ایک اربوں ڈالر کی آئرن ڈوم کی وجہ سے جوابی کارروائی میں بھی اگر فائر ہو رہے ہیں تو وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ ایک راکٹ کا ہزاروں ٹن ملبے سے جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک سپر پاور کی بیکنگ کے ساتھ اسرائیل کا ان کی جو بربریت ہے وہ ایک تو سب کے سامنے سر عام ہے، اور دوسرا اور زیادہ ضروری بات یہ کہ اس کے حوالے سے سب چپ ہیں۔ بی بی سی، سی این این اپنی اکنامک کنسٹرینٹس یا شاید اپنی ایڈیٹوریل لائنز کی وجہ سے اس کو ایک کانفلکٹ کی طرح پیش کر رہے ہیں کہ جیسے دو برابر کے لوگ لڑ رہے ہیں، جبکہ یہ ایک ہاتھی اور چونٹی کی لڑائی ہے، اور اس چونٹی پہ بھی کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے اب اس طرح کا جبر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے غزہ کے لوگ۔ اس کے علاوہ جہاں 5 فیٹیلٹیز ایک طرف ہیں اسرائیل کی طرف اور کئی ہزار فیٹیلٹیز فلسطین کی طرف اب تک ہو چکی ہیں اس لیٹسٹ کانفلکٹ کے اندر، کوئی 2 گھر ڈیمیج اسرائیل کی طرف ہوئے ہیں اور کوئی ہزاروں گھر فلسطین کی طرف ڈیمیج ہو چکے ہیں، لیکن بین الاقوامی میڈیا اس کو پورٹرے کرتا ہے کہ جیسے ایک کانفلکٹ ہو رہا ہے، اور آپ دعا کریں کہ یہ ایک جو کانفلکٹ ہے، یعنی کہ 2 لوگوں کے بیچ کی لڑائی ہے، وہ کسی طرح حل کی طرف جائیں، اور امن کی دعا کی جاتی ہے کچھ اس طرح کہ جیسے 2 لوگ غلطی پہ ہیں، جبکہ صاف آیا ہے کہ یہ اس سے زیادہ ظلم جو ہے وہ ماڈرن ٹائمز میں دوسری جنگ عظیم میں اگر ہوا تھا تو انہی لوگوں پہ ہوا تھا جو کہ آج مل کر اسرائیل بنا کر فلسطین کے اوپر اسی عذر پہ ظلم کر رہے ہیں کہ یہ زمین کبھی کسی زمانے میں کسی اور کی ہوتی تھی اور شاید ہماری ہوتی تھی۔ باقاعدہ ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، ایک لینگویج آف جینوسائیڈ ہے، وہ جب ہو رہی ہے تو اسرائیل کے اندر جب انٹرویوز ہوتے ہیں تو وہاں کی عام عوام جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے، جیسے کہ جو یہ عرب فلسطینی ہیں وہ شاید کسی طرح کے جانور ہیں یا کیڑے ہیں جن کو اپنے علاقوں سے صفائی کرنا ان کو ضروری ہے۔ یہ ایک عام عوام کی رائے بار بار انٹرویوز میں سامنے آتی ہے۔ عجیب و غریب سی صورتحال ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے جو ہم سو کالڈ مسلم امہ کہتے ہیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کہتے ہیں، اس کی طرف سے بھی جو سب سے نوٹسبل چیز ہے وہ ان کی چپ کا روزہ ہے۔ اس کے اوپر کوئی کانڈمنیشن تو باقاعدہ آ گئی ہیں، وہ ہمیشہ آتی ہیں، لیکن باقاعدہ ایک کال ٹو ایکشن جہاں یمن کے خلاف حملہ کرنے کے لیے 40 ممالک کی افواج جمع ہو جاتی ہیں اور ہمارے پرانے سپہ سالار اعظم وہاں چلے جاتے ہیں ان کی سربراہی کرنے کے لیے۔ وہاں جب یہ اسرائیل کا معاملہ آتا ہے تو ہم صرف باتیں ہی سنتے ہیں، اور باتیں بھی گارڈڈ سنتے ہیں۔ اسی بین الاقوامی پس منظر میں ایک کووڈ کی الگ سے پینڈیمک کی سچویشن ہے۔ انڈیا اب سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے۔ ایک انڈین کووڈ ویریئنٹ ہے جس نے پچھلا سب سے خطرناک ویریئنٹ ساؤتھ افریقن اور UK کی ویریئنٹ کو کہیں زیادہ دور پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 4-4 ہزار لوگوں کی اموات یومیہ ہو رہی ہیں انڈیا میں۔ جو کریمیشنز ہیں، جو مرے ہوئے لوگوں کو جلانے کے لیے لکڑی استعمال ہوتی ہے، اس لکڑی کی کمی کا ہم نے سنا دلی میں ان کے کیپٹل میں 4-4 ہزار لوگ یومیہ اموات اور کئی لاکھ لوگ یومیہ جو ہیں وہ کووڈ کے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر اب تمام کووڈ کیسز یومیہ طور پہ باقی پوری دنیا کے مجموعے سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں، اور یہاں ہم پاکستان میں کھڑے ہیں جہاں پر جس کی وجہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہم خدا کے شکر سے ابھی تک پروٹیکٹڈ ہیں۔ حکومت کی طرف سے بہت کوششیں، صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں دونوں کی طرف سے بہت کوششیں بھی جاری ہیں کہ کسی طرح اس پینڈیمک کا یہ ایک نئی ویو کے اوپر ایک کو لگام دیا جائے، اور ابھی تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کوششیں جو ہیں وہ پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹورڈز دا انڈین سچویشن، خدا کے شکر سے۔ اس کے علاوہ سیاست کے فرنٹ پہ اس مہینے کے اندر وحید صاحب، عمران خان صاحب گئے سعودی عربیہ۔ یہ ہماری کے حوالے سے ذرا کچھ خود بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ اصل میں پیپل لائک می، مے بی دیٹ وڈ انکلوڈ یو، جنہوں نے باہر جو ہے قانون پڑھا ہے، وہ پھر قانون کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باہر اور ویسٹرن ممالک کی جو ہے وہ آئیڈیالوجیز کو اور ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو بھی کیونکہ پڑھتے ہیں،
اور ایک حد تک متاثر بھی ہوتے ہیں کیونکہ لبرل ڈیموکریسیز ہمیں اٹریکٹ بھی کرتی ہیں، جس طرح سے انہوں نے وہاں ایوالو کیا اور کس طرح سے ہیومن رائٹس اور رائٹس جو ہیں وہ ریکگنائز کیے گئے، اس کے لیے کیا جد و جہد تھی، اور کس طرح سے قانون میں بھی ترامیم لا کے ان کو عمل جو ہے ان پہ کیا گیا، اور معاشرہ کس طرح سے ایوالو کیا اور وغیرہ. اور پھر اس سارے پس منظر میں جب ہم ایک ویسٹرن ہپوکریسی دیکھتے ہیں جہاں پہ ویسٹ جو ہے وہ ان سارے آئیڈیلز کو اسپاؤز اور پریچ کرنے کی طرف ایک طرف نظر آتا ہے، اور پھر دوسری طرف جب ان کا اپنا عمل اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے تو بین الاقوامی سطح پہ اور خاص کر فلسطین کے حوالے سے وہ اس میں ایک ہپوکریسی نظر آتی ہے اور ایک اپرچونزم نظر آتی ہے کہ جہاں پہ بہت واضح طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے فار ریزنز الٹیریئر دین دا میرٹس آف دس کانفلکٹ. اور آپ نے بھی بالکل اس میں بجا فرمایا کہ یہ ایک کانفلکٹ دو ایکولز کی نہیں ہے، ایک سبجوگیٹڈ اپریسڈ لوگ ہیں جن کو کہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مینٹلی کیا سٹیٹ ہوتا ہے کسی بھی آف اینی پیپل جو کہ اپریشن میں اور آکیوپیشن میں رہ رہے ہوں. یہاں پہ کشمیر کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. تو وہ اس پس منظر اور اس مینٹیلٹی کے ساتھ جب آپ کو ڈے ان ڈے آؤٹ ذلت کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ اس قسم کی بربریت ہوتی ہے، وہ بھی 27ویں کی شب آپ کی مسجد میں جہاں پہ بظاہر آپ کسی بھی طرح سے تھریٹ نہیں تھے، وہاں سے جب ایسی بات شروع ہوتی ہے تو یہ ایک ویسٹرن ہپوکریسی کو ہائی لائٹ کرتی ہے میری نظر میں، جو کہ میرے لیے پرسنلی بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے. سم ون ہو ہیز اسٹڈیڈ ان دا ویسٹ اینڈ اسٹڈیڈ دا کانسیپٹس آف ہیومن رائٹس ان دا ویسٹ، اور جس طرح سے وہاں پہ ان کو اسپاؤز کیا جاتا ہے، جس سیلف رائچیس طریقے سے ان کو پھر پریچ کیا جاتا ہے. تو اس پس منظر میں I want to express a personal anguish and disappointment at this Western hypocrisy, and I'm sure it's shared by a lot of people جو ویسٹ میں رہ کے پڑھے بھی ہیں، اور پھر بعد میں ان کا بھاشن بھی ہمیں سننا پڑتا ہے کہ کتنے وہ جو ہے وہ خود ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے. So I just wanted to also express this، اور آپ کی اس بات کو کہ میں بالکل تائید کروں گا کہ یہ کانفلکٹ نہیں ہے، یہ ایک اپریسڈ لوگوں کو اپریس کرنے کی بات ہے. یہاں پہ دو ایکولز کا کانفلکٹ نہیں ہے کہ ہم رہنے دیں، دو کو لڑنے دیں. یہ ہوتا ہے نا جعفری صاحب کہ ہم کبھی دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہم ایک کو اوپر آنے دیتے ہیں کہ پھر انٹرفیئر لے لیں. یہ وہ چیز نہیں ہے. یہاں پہ ایک آلریڈی دباوا پٹ رہا ہے، تو یہاں پہ انٹرفیئر کرنا انٹرفیئرنس نہیں ہے بلکہ آپ کی مورل اور لیگل اور انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے کہ آپ یہاں پہ جو ہے ایک موقف لیں. اور خیر سے یہی موقف جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بھی دنیا کو لینا چاہیے، کیونکہ ایک oppressed people جو ہے they are not to be seen as people in conflict, they are subjected to conflict or they are subjected to oppression. In fact that's a very valid point. جی صحیح ہے. اور سیاست کی طرف اگر آ جائیں وحید صاحب، یہ جو ہماری اسلامی دنیا اور امہ کے علمبردار ہیں یعنی سعودی عربیہ، وہاں پر ایک روایتی ہجرت ہے ہمارے وزرائے اعظم کی. عمران خان صاحب سے پہلے نواز شریف صاحب جایا کرتے تھے 10 دن اعتکاف کے لیے، ان کو بھی ایک اسٹیٹ وزٹ کی گارڈ میں ریسیو کیا جاتا تھا. اب عمران خان صاحب بھی گئے ہیں، ان کو بھی ایک اسٹیٹ وزٹ کے لیول پہ ریسیو کیا گیا ہے، جو سعودی عربیہ سے نرمی کے بعد تلخی، کیونکہ عمران خان صاحب نے ملیشیا اور ٹرکی کے ساتھ ایک ٹروئکا بنانے کا سوچا تھا یا ایک ٹی وی چینل بنانے کا سوچا تھا. اس کے بعد اب ایک بات پھر سے واضح طور پہ نرمی سامنے آ رہی ہے. یا تو ہم نے ایئر کلیئر کی ہے یا پھر سعودی مجبوریاں جو بائیڈن کے آنے کے بعد کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں، یا پھر دونوں کا ایک مجموعہ ہے. پاکستان جو ہے وہ اب واپس سے جو امت کے سربراہ ہیں ان کی گڈ بکس میں آ گیا ہے. دیکھیں جعفری صاحب، پہلا سوال تو آپ نے اچھا اٹھایا کہ کیا اب ہمیں سعودی ڈرامے دیکھنے پڑیں گے. کیا سعودی ڈرامے بناتے بھی ہیں؟ پہلے تو یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اب لگتا یہی ہے کہ ٹرکش ڈرامے جو ہیں ان کی جگہ اب سعودی ڈرامے دیکھنے پڑیں گے. لیکن ہاؤ ڈو یو سی اٹ، یہ خان صاحب کا ایک وائٹل ایلا واپس سے ان کی طرف آ گیا. جعفری صاحب دیکھیں، پاکستان جو ہے نا وہ ایک سعودی لگ یہ رہا تھا کہ کشنر صاحب کے تھرو ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے ساتھ ایک پالیسی شفٹ ہوا ہے جہاں پہ سعودی عرب لیڈ ایک عرب کنٹریز میں ایک نیا آرڈر جو ہے وہ جو ہے امپلیمنٹ ہونے جا رہا تھا، جس کو اسرائیل کو جس میں ریکگنائز کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے شواہد تھے، اور ایک نئے طریقے سے اینٹی ایران مڈل ایسٹ جو ہے وہ جیسے تشکیل دیا جا رہا تھا، جہاں پہ اسرائیل wasn't going to be the enemy, it was going to be Iran. تو یہ چیز جب بائیڈن صاحب آئے ہیں تو ان کا ویو جو ہے وہ کنگڈم آف سعود اور سعود فیملی کے حوالے سے تھوڑا سا مختلف نظر آیا.
اور یہ جو پلان تھا میرے خیال سے it's بیسکلی ناٹ گوئنگ اینی ویئر اینی مور. اور وہاں پہ پھر ظاہر ہے کہ سعودی عرب نے, ہم نے دیکھا قطر سمیت ایسے ممالک جن کو وہ کیونکہ ماتھوں پہ ان کی آنکھیں آ گئی تھیں اس وقت, تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا ریلیشنز بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. اور جہاں بائیڈن صاحب کا اب جو ہے کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ ارادہ ہے کہ وہ ٹروپس کو وڈرا بھی کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں پاکستان کی بھی کہیں نہ کہیں جو ہے ضرورت بہت شدید ان کو پڑے گی. تو پاکستان کو تھوڑا صحیح ہے, لیکن کیا جا رہا ہے بائیڈن کی بھی یہ منافقت کی ایک اور مثال ہے وحید صاحب. حالانکہ میں یہ کوئی محمد بن سلمان کا ساتھ دینے کی کوشش نہیں کر رہا, لیکن وہ ایک انسانی حقوق کی بنیاد پر جو بائیڈن کو اس وقت اختلاف ہے سعودی عربیہ سے, کہ کیونکہ محمد بن سلمان نے دیگر کاموں کے علاوہ وہ جو جمال خاشقجی کو کا ٹیمہ بنا کے اس کو غائب کرنے کی کوشش کی تھی, بلکہ کامیابی سے غائب کر دیا تھا. پکڑے جانے کے بعد پھر الزام اٹھے تھے, تو وہ اس کو بیسس بناتے ہوئے کہ یہ انسان جو ہے یہ اس کے ساتھ ڈیل ہم نہیں کرنا چاہتے, اس بیسس پہ بائیڈن نے ایک تلخی پیدا ہوئی ہے جو پہلے سے تھی اور اب واضح ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ایک نئی کوشش ہے سعودیوں کی طرف سے ایک بہتر فیس دکھانے کے لیے. لیکن اسی بائیڈن کو یہ بچوں کی بچری نظر نہیں آتی اسرائیل کی سڑکوں پہ. مطلب ایک اول درجے کی منافقت. یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دس از ہپوکریسی. دیکھیں امریکہ ایک بیسٹن بنتا ہے ہیومن رائٹس کا اور ورلڈ آرڈر کا, اور کافی اس کے کریڈینشیلز بھی ہیں, فرام ہیونگ ایوالوڈ فرام سلیوری ٹو ریڈ انڈینز کے ساتھ 5 ملین انہوں نے مارے, اور جس طرح کا باربیرک ایک ہسٹری سے ایوالو کرتے ہوئے امریکہ جو ہے ہیز الیکٹڈ اے بلیک پریزیڈنٹ ناؤ, ویمن are actively participating in a very at least more of a real democracy than it ever was before. تو یہ سارے credentials کے بعد جب یہ hypocrisy ہمیں نظر آتی ہے تو عزت جو ہے لوز کرتا ہے امریکہ اس طرح, اور اپنی جو نہیں, اور یہ آپ نے ریڈ انڈینز کی مثال دی, جو لوکلائزڈ امریکنز تھے, ریڈ انڈینز جن کو ہم کہتے ہیں کلوکیلی, جو انڈیجنس امریکنز تھے, ان کو 5 میں سے 4 کو صفحہ ہستی سے یہ لوگ مٹا چکے ہیں. اس سے کہیں زیادہ کم ہو گئے ہوں گے, لیکن ایک جنگ میں 5 میں سے 4 ختم کر دیا. اور وہی صاحب انہی کا جو کلیم ہے, ڈالر میں بکتی تھی اس وقت, ان کے سر کی کھال اسکیلپ جو ہے اس کو اسکریپ کر کے $5 میں بیچا جاتا تھا. اچھا, اور ان لوگوں کی اتنی ہی کلیم ہے امریکن زمین پہ کہ ہمارے آباء و اجداد کی زمین تھی, جتنی کلیم اسرائیل لے کے فلسطینیوں کو مارا ہوتا ہے. لہٰذا یہ ایک الگ لیول آف منافقت. بالکل. اور دیکھیں اس میں تکلیف والی بات یہ ہے کہ آپ کا دیکھیں سیاسی موقف کوئی بھی ہو, آپ اسرائیل کے حمایتی بھی ہوں, تو جہاں ہیومن رائٹس آ جاتے ہیں نا, جہاں پہ ایک انسانی ڈگنیٹی اور آپ سیاسی موقف میں اسرائیل کی حمایت کر نہیں سکتے. آپ ایک انسانی ویلیوز رکھتے ہوئے اسرائیل کی حمایت نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے تو بہت عجیب و غریب باتیں سامنے آتی ہیں, لیکن یورپین ممالک جن کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے اسرائیل میں, سیاسی انویسٹمنٹ اور اسٹریٹجک انویسٹمنٹ, ان کی طرف سے چپ کا روزہ تو آ جاتا ہے, لیکن وہ آگے بڑھ کے اتنی ہولناک باتیں. امریکہ میں I hate to sound like someone else, but کیونکہ میں نے امریکہ میں وقت گزارا ہے, تو میں آپ کو ایک بات ویسے بتاؤں کہ یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ آپ ایک اسرائیل کی خاطر پوری مسلم ورلڈ میں اپنی گڈ ول کو کمپرومائز کرتے ہیں, لیکن جب آپ امریکہ میں رہتے ہیں نا تو جعفری صاحب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. یہ صرف اسرائیل ایز اے کنٹری کی بات نہیں ہے. The Jewish lobby in the US is extremely influential. I mean, and to their credit, they have permeated into all power corridors completely and absolutely. تو وہ ایک بہت بڑی ہے. یہ صرف نہیں ہے کہ وہ کوئی امریکہ, اگر لیٹس سے کہ جوئش لابی کی وہ پاور نہیں ہوتی امریکہ میں, تو یہ گھاٹے کا سودا ہے امریکہ کے لیے. ایک ملک کی خاطر جو ہے وہ وہاں سیٹلائٹ اسرائیل کو بنا کے پوری مسلم ورلڈ کو کنٹرول کرنا ہے. یہ بے وقوفی ہو تو سعودی عرب سے بھی کر سکتے ہیں کنٹرول, ان کا کیا سعودی میں کم چلتی ہے. آج یہ وہ اسرائیل کی حیت اور اسرائیل کی سینکٹیٹی کا تحفظ, وہ جوئش لابی گارنٹور ہے اس کی جو امریکہ میں ہے. اینڈ دیٹ از وائی امریکہ اتنا پارٹیزن نظر آتا ہے, ویلیوز کے برعکس جاتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم نے کیونکہ بین الاقوامی سطح کی جو سچویشن پچھلے مہینے کی رہی ہے اس کی بات کر لی ہے, اب ایک بریک کے بعد ہم اپنے ملک کی بات کریں گے اور ایک اور صاحب کی بات کریں گے جنہوں نے بیرون ملک بہت وقت گزارا ہے اور ہمیں یاد بھی کراتے ہیں.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360 اور اب ہم بات کریں گے پی ایم ایل نون کی اور ان کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی اور بیسکلی پاکستانی سیاست کی. چند مہینوں پہلے کی بات ہے, 2020 ختم ہو رہا تھا تو نواز شریف صاحب سکرینز پہ آ رہے تھے, خفیہ طور پہ پہلے بتائے بغیر فوج کے حاضر سروس جنرلز کے نام لے رہے تھے. ایک عجیب سا اسی فضا تھی, ایک عجیب سا سما باندھے ہوئے تھے, پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا تھا. پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت گرانے جا رہی تھی یا نہیں, ڈیڈ لائنز دی جا رہی تھی جنوری کی, دسمبر کی. پھر اب کچھ ایسی سچویشن ہے, اگر آپ چند ماہ فاسٹ فارورڈ کر دیں تو شہباز شریف صاحب جیل سے نکل آتے ہیں, ایک ایسی بیل انہیں ملتی ہے جو کہ میرٹس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کے نیب کے ریفرنس کے متن کے اوپر, اور انہیں ایک فل بینچ لاہور ہائی کورٹ کی بیل دیتی ہے. حالانکہ سپریم کورٹ کے اندر شاید ایک الگ ٹیسٹ رکھا گیا ہے باقی سب لوگوں کے لیے نیب کے حوالے سے آصف سعید کھوسہ صاحب کی بینچز کے انڈر. اس کے علاوہ پھر جب وہ باہر آتے ہیں تو پھر ایک ڈیل کی گفتگو ہوتی ہے. کس ڈیل کی؟ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل نہیں, جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کی کشتی کے اندر سوراخ ہوئے تھے, بلکہ اب پی ایم ایل نون اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیلز کی بات ہوتی ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ایگزٹ لسٹ, ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ تو شاید نہیں, لیکن ایک اور ایک خفیہ اور کمپلیٹلی انلیگل لسٹ ہے حکومت مینٹین کرتی ہے, اس کے اوپر ان کے ہونے کی انکشاف جب ہوتا ہے تو اس سے بھی ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. نو فلائی نو, یہ لسٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. آپ کے آرٹیکل 25 کے اوپر اس طرح کی قدغن, آپ کے حملے, آپ کی رائٹ ٹو ٹریول کے اوپر اس طرح کی ریسٹرکشن. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ای سی ایل پہ کسی کو ڈالنے کے لیے ایک پراپر لیگل پروسیجر ہے جس میں کابینہ کا اپروول شامل ہے. لہٰذا جب آپ کو یہ پروسیجر نہیں فالو کرنا ہوتا تو آپ ایک نو فلائی لسٹ بناتے ہیں جو آپ کے ایک دماغ کی اختراع ہے, کسی قانون کے ذریعے سے نہیں بنتی وہ لسٹ. اور آپ اول تو ای سی ایل بھی بیل کے الگ ٹیسٹ کے مطابق نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو بیل مل سکتی ہے تو اس کو ای سی ایل پہ ایک الگ ثانوی طور پہ ایک الگ ریسٹرکشن لگانا جائز نہیں ہے. لیکن چلیں اگر آپ سمجھ لیں اپنا قانون بنا دیا جائز ہے. اگر بیل کی کنڈیشن میں کورٹ لگا دے, ای سی ایل پہ آپ کو ڈال دے یا آپ کو باہر جانے سے روک دے یا آپ کا پاسپورٹ رکھ لے تو وہ ایک عدالت کی ثوابدید ہے. لیکن اگر جی بالکل, اب وہی سب ایک جعلی ایڈٹ یہ چیز نہیں لگانی چاہیے آپ کو. ایک لسٹ تھی جس لسٹ پہ ہونے کی کوئی ثبوت نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی ان کو ہٹا دیا گیا اس لسٹ پہ سے. تو ذرا دو تین چیزوں کی بات کر لیتے ہیں. آپ کی وکالت کی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے میرا یہ سوال بھی ہوگا کہ یہ ایکسٹراڈنری نہیں ہے نیب کے اندر میرٹس کے اوپر جا کے بیل ملنا آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے, اور باقی کتنے لوگوں کو ملتے ہوئے آپ نے دیکھی ہے آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے. کھوسہ صاحب کا اس قانون کے اوپر جو انہوں نے میجر ججمنٹس دیے ہیں 2 سال پہلے اس کے بعد سے. دوسرا یہ کہ کیا پھر ڈیل ہو گئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں فردر انکوائری کی بات آتی ہے کہ کیا یہ جو پراکسیز کے تھرو پیسے لیے ہیں یہ کیا یہ واقعی شہباز شریف کے پراکسی تھے, کیا یہ شہباز شریف صاحب کی کرپشن تھی جو دوسرے لوگوں نے فرنٹ کر کے کی یا انہوں نے فرنٹ کر کے کروائی. اس میں مزید انکوائری یا شواہد یا ٹرائل یا ایویڈنس کی کیونکہ ضرورت ہے. لہٰذا اس وقت ان کا جو ایک آئینی حق ہے لبرٹی کا, اس کو نہیں کرٹیل کرنا چاہیے, خاص کر جہاں آپ اتنے عرصے سے تفتیش کر رہے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ ڈائریکٹ لنک اگر نہیں, لیکن ابھی تک تو یہ میرا سوال ہی تو یہ تھا نا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور ایک عام تفتیش کے لیے بالکل ٹھیک ہوتی, لیکن سپریم کورٹ نے ہی کہا تھا نا کہ نیب کے لیے یہ فردر انکوائری والا معاملہ کافی نہیں ہوتا, جینیوئن ہارڈ شپ کا کیس آپ دکھائیں تو دکھائیں, جو کہ اس کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں میڈیکل جواز نہیں ہے اور ہارڈ شپ جواز نہیں ہے. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہارڈ شپ میں یہ ہے کہ اگر آپ جیل میں ہوں اور آپ کا ٹرائل آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ پروسیکیوشن یا عدالت کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہو تو اس صورت میں سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو اس ہارڈ شپ سے نہیں گزارنا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. اچھا وہی سب چلے, میں آپ سے پھر ایک الگ سوال پوچھ لیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں گے اس طرح کے کتنے لوگ ہیں جن کی سندھ ہائی کورٹ کے اندر بیل کی پٹیشنز لگتی ہیں اور وہ یہ بنیاد بناتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں کہ ہمیں ہارڈ شپ ہو رہی ہے, نیب نے ہمیں بند کیا ہوا ہے. بہت مشکل گراؤنڈ ہوتا ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں, آپ درست فرما رہے ہیں. لیکن بہرحال آپ دیکھیں عدالت کی دانش میں گراؤنڈ فردر انکوائری کا, اور اگر بن جاتا ہے اور ان کو بیل مل جاتی ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ابھی کیوں بیل ان کو ملی ہے, کیونکہ سوال جو اٹھائے جا رہے ہیں وہ ہیں یہی کہ یہاں پی ڈی ایم جو ہے پیپلز پارٹی کے تھرو اس میں سے ہوا نکالی جاتی ہے, ایک نیا سیاسی پس منظر ہم دیکھتے ہیں. اس پس منظر میں اب ایک ڈفرنٹ پی ایم ایل نون کا ایٹیٹیوڈ سامنے آتا نظر آتا ہے کہ جہاں مریم نواز کے تھرو جو ایجیٹیشن تھی
جو نیریٹو تھا، جو ووٹ کو عزت دلانے کی بار بار باتیں تھیں، جو نظام کو بدلنے کی باتیں تھیں کہ اب الیکشن ہوں گے تو الیکشن میں عوام کی بات، عوام کا ووٹ جو ہے اس کو عزت ملتے ہوئے وہ جیتیں گے یا ہاریں گے. تو یہ جو مانٹرا ہے اور یہ جو نیریٹو ہے یہ تھوڑا سا پیچھے جاتا نظر آیا اور مفاہمتی بات جو ہے وہ سامنے آتی نظر آئی. اور یہاں پہ جب وہ اتفاقاً کہہ لیں شہباز شریف صاحب کی بیل بھی ہو جاتی ہے اور وہ لندن جانا چاہتے ہیں تو پھر ان افواہوں نے جنم لیا کہ کیا وہ میاں صاحب کے لیے کوئی پیغام تو نہیں لے کے جا رہے کہ کہاں جہاں اسٹیبلشمنٹ انہیں کہنا چاہ رہی ہے کہ دیکھیں ہم کوئی سیکروسینٹ نہیں ہے خالد صاحب کے ساتھ، اور اگر وہاں آپ کی طرف سے مفاہمت آتی ہے تو ہم بھی مفاہمت سے جواب دیں گے اور آپ کے لیے تسلی بخش ہوگی یہ بات. اور آئندہ الیکشن میں اگر شہباز شریف جیسے چہرہ سامنے آتا ہے تو کچھ پتہ نہیں ہم کس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اب یہ کمپلیٹ اسپیکولیشن ہے، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ باتوں نے گردش کرنا شروع ہوئی ہیں باتیں. اب میری ٹیک اس میں لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت تو کوئی شواہد نہیں ہے جو کہ یہ بات واضح طور پہ کر سکیں کہ ڈیل ہو گئی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے ایٹیٹیوڈ میں فرق دیکھا. میاں نواز شریف از دی انڈسپیوٹڈ لیڈر آف PMLN. PMLN is undisputedly the biggest, most powerful party in the country, notwithstanding the 2018 elections. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز کے تھرو جو PML نون بات کرتی تھی وہ پیچھے ہٹ گئی ہے بات، اور اگر شہباز شریف کے صاحب کے تھرو اب بات ہونی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اسپیکولیشن تو ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں جعفری صاحب کہ اس وقت یہ ڈیل کوئی ہوئی نہیں ہے. دیکھیں when you are a good boy like شہباز، ٹھیک ہے لیکن ڈیل نہیں، اب ذرا ایک سیکنڈ رک جائے. وہ ڈیل ہونے کی let me finish what I think has happened. Let me just say what I think has happened. I think کہ شہباز شریف صاحب having been such a good boy کہ PDM کی میٹنگ تک میں وہ نہیں گئے ایز پریزیڈنٹ. انہوں نے بڑے واضح طور پہ ایک چینج آف ڈائریکشن کی طرف اشارہ کر دیا ہے PML نون کے حوالے سے، تو اس کے بعد کم سے کم ان کو رعایتیں تو ملنی چاہیے بھی نا. مطلب اگر آپ اس بیہیویئر کو بھی ریوارڈ نہیں کریں گے تو پھر کوئی ایسے بیہیو کیسے کرے گا. شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ خان کو جیل میں ڈالا، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں ڈالا. اسٹیبلشمنٹ سے ان کو کوئی شکایت نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنے کو شاید آمادہ ہے. لیکن یہ فیصلہ میاں محمد نواز جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو ایک دیوار سمجھتے ہیں جس پہ سر مارنا فضول ہے تو پھر اس سے شکایت کرنا بھی فضول ہے. ویسے اب دیکھیں بات یہ جعفری صاحب کہ یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ شہباز شریف صاحب اب کیونکہ نکلے ہیں اور مریم نواز جو ہیں وہ اس حساب سے اگر آپ کو بولتی نہیں نظر آ رہی، تو دیکھیں اس میں ایک وقت کا تقاضا بھی ہے اور ڈفرینٹ گیئرز میں جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز چلتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے تھرو ہی ہے جو بھی بات ہے یا نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں میری ٹیک کیا ہے. میری ٹیک یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ لینینسی دکھانا چاہتی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 وہ یہ جانتی ہے کہ PML نون نے بائی الیکشنز کے تھرو بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ they are a government in waiting to be considered whether they actually do come into power or not, but they have to be considered. ایک سیکنڈ تو یعنی ٹو بی کنسیڈرڈ ہی تو ذرا مسئلہ ہے. پریشر کا سامنا ہے کہ وہ PML نون سے مریم نواز صاحبہ تو بیسیکلی پورا پروجیکٹ مریم جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے نا. آپ یہ نہ بھولیں کہ اسٹیبلشمنٹ تایات اپنے آپ کو سمجھتی ہے، وہ کوئی عمران خان صاحب سے پابند نہیں ہے. عمران خان صاحب سے ان کی ریلیشن شپ سیکروسینٹ نہیں ہے. یہاں پہ وہ PML نون سے اپنے معاملات درست کرتی نظر آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز یہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کریڈیبلٹی بلڈ کی ہے اس پریشر کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آج ان سے بات کرنا چاہتی ہے. خان صاحب کی اپنی گورننس بھی اس میں ایک فیکٹر ہے، لیکن میاں صاحب کا نیریٹو اور مریم کا نیریٹو اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے. تو وہ اس کو ابینڈن نہیں کریں گے، وہ ایسی حماقت نہیں کریں گے کہ جہاں جج بھی بول رہے ہیں، جہاں عوام بھی بول رہی ہے، ان کی بولی کے قریب لوگ آ رہے ہیں اور وہاں پہ وہ جا کے یو ٹرن کر لیں. تو یہ تو سیاسی طور پہ بات نہیں سمجھ آتی. ہاں یو ٹرن آپ اس کو یو ٹرن نہ کہیں، لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نہیں بڑھا جا سکتا. وہ لڑیں گے نہیں، وہ بولیں گے آپ باہر ہو جائیں، آپ ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں، ہم خود دیکھ لیں گے خان صاحب کو. یہ کافی نہیں ہے. اگر دو نیریٹو ایسے ہوتے کہ چلیں ان کی سن لیں یا ان کی سن لیں تو بات ایک ہوتی، لیکن یہاں پر تو سیاہ اور سفید کی جنگ ہے نا وحید صاحب. ایک طرف یہ ہے کہ نہیں ہم اس نظام کے اندر رہنے کے لیے کوئی
ایکسیپٹیبلٹی نہیں دکھائیں گے. حق حکمرانی طاقت کا چشمہ عوام ہے, حق حکمرانی ان کے نامزد کردہ لوگ ہیں. آپ کا یہ کہہ دینا کہ نہیں اب وہ نواز شریف صاحب ہی کنٹرول میں ہیں, شہباز شریف صاحب زیادہ ایکسیپٹیبل ہیں, تو سوری, کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا تو سارا نیریٹو ہی کھڑا ہے پی ایم ایل نون کے پرانے نیریٹو کے پرانے ہونے پر. ساتھ ساتھ دو نیریٹو نہیں چل سکتے. تو یا تو پھر یہ پورا مریم نواز پروجیکٹ جو تھا وہ ان کے پسند کرنے والوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تھا اور اینٹی اپ کرنے کے لیے تھا, قیمت بڑھانے کے لیے تھا, آنچ تیز کرنے کے لیے تھا, اور اب جب ہو گیا سب کچھ تو یہ لیجیے جی شہباز شریف جو سر دیواروں پہ نہیں مارا کرتے. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, کافی لوگوں کا یہ خیال ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فیوچر ہے وہ بات although I think inaccurate ہے, آپ کی بات اپنی جگہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسکلی کہ مریم نواز کے تھرو میاں صاحب نے اپنا ریٹ بڑھایا اور پھر شہباز شریف کے تھرو بک گئے. آپ مور اور لیس کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا فارمولا نون نے بھی آزمایا ہے اور نون بھی اسی طرف جا رہی ہے, اور یہ مریم نواز کی ساری باتیں جو تھیں وہ بیسکلی شہباز شریف صاحب کے ڈیل کو کامیاب کرنے کے لیے تھیں. اب یہ بات I'll tell you why I think this is not. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ایک وضاحت کر دوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت سارا ہمیشہ سے ان کا یہ خیال تھا کہ یہی کریں گے. مریم نواز صاحبہ جب یہ کر رہی تھی تو اس وقت نہیں پوری پارٹی کا خیال تھا کہ چلو جی اب بیوقوف بنانے کا وقت آیا جاتا ہے. کوشش ہر طرح کی تھی. اس پارٹی کا اگر یہ ڈیل کی باتیں جو ہیں ان میں تھوڑی سی بھی درست کی ہے تو اس وقت تو اس کا یہی فیصلہ ہے نا کہ دیکھیں جی یہ مشکل باتیں کر دی, 4 بندے جیل چلے گئے, اب سب کچھ کو کیش کرنے کا وقت آیا جاتا ہے. چلو جی شہباز. I don't agree because حمزہ شہباز 2 سال جیل میں رہے, شہباز شریف بھی لمبا عرصہ جیل میں رہے. وہ قربانی اب دے چکے ہیں جو انہوں نے دینی تھی. میاں صاحب جو تکلیف انہوں نے اٹھانی تھی وہ اٹھا چکے ہیں, وہ اب لنڈن میں. مریم نواز نے جو ٹیک آن کرنا تھا وہ کر چکی ہیں, ان کا نیریٹو اپنی جگہ ہے. یہ چیزیں اب ہو چکی ہیں. The hard work has been done. The by-elections and otherwise the political climate shows that PMLN cannot be ignored, cannot be denied. And therefore the establishment is playing ball with them. It doesn't mean کہ it means کہ وہ sorry اگر اس سارے کلائمیٹ کے بعد آ کے بی ٹیم ہی بننا تھا تو پھر تو بات بالکل فرق ہو جاتی ہے. نہیں بی ٹیم نہیں بن رہے, بالکل نہیں بن رہے بی ٹیم. دیکھیں میاں یہ حماقت کبھی نہیں کریں گے, بی ٹیم بن کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ انہوں نے اتنی یہ سب کچھ اس دن کے لیے کیا تھا کہ وہ پی ایم ایل کیو بن جائے, سوال ہی نہیں. پی ایم ایل کیو ایک گالی سے کم نہیں ہے میاں نواز شریف کے لیے جو ان کے ساتھ پی ایم ایل کیو نے کیا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ پی ایم ایل کیو بنیں گے. میری سیاسی دانش جو کہ نہیں ہے زیادہ, لیکن اجازت مجھے نہیں دیتی کہ میں یہ آج مان جاؤں کہ بی ٹیم بننے کو تیار ہیں مریم نواز اور نواز شریف. ہو ہی نہیں سکتا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات خود بھی بہتر کریں تاکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبلی اور اس سیکیورٹی کے ساتھ پیچھے ہٹے. کیسے بہتر کریں جب ان کی ساری سیاست ہی زیرو سم گیم ہے. ان کی ساری سیاست کی تنقید ہی یہ ہوتی تھی کہ دیکھیں تھوڑی لچک پیدا کریں. ان کا جواب یہ ہوتا تھا یہاں پہ لچک نہیں ہے, یہاں پہ یو ایدر ود اس اور اگینسٹ اس ہے, کیونکہ آئینی طور پہ اگر ملک نے چلنا ہے تو بس اسی طرح چلنا ہے. اب اس کے بعد اگر اس میں آپ لچک پیدا کرتے ہیں تو آپ لچک نہیں پیدا کر رہے, آپ اپنے موقف سے ہٹ کے شہباز شریف ٹریک پہ چل رہے ہیں. آپ پھر اپنے موقف پہ نہیں ہیں. میرا نہیں خیال. دیکھیں یہ شہباز شریف کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن میاں صاحب نے اس کو اپروو کرنا ہے, اس کے بغیر یہ خواہش سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے شہباز صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی پروپوزل لے کے جا رہے ہوں کہ میاں صاحب آپ تھوڑا آرام سے چلیں, ہم آپ کی مداخلت آپ کے معاملات میں نہیں کریں گے, آپ ہماری میں نہ کریں, ہمارے نام لینا چھوڑ دیں وغیرہ. یہ ضرور ہو سکتا ہے اور یہ بات آگے بڑھ بھی سکتی ہے اس طرح. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میاں صاحب بی ٹیم بننے کو تیار ہو جائیں, پی ایم ایل کیو بننے کو خدا نہ خواستہ تیار ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ ہو گیا تو آپ میرے منہ سے پی ایم ایل نون اور نواز شریف کی بات کبھی نہیں سنیں گے. اگر یہ ہو گیا, یہ میں آج کہنے کو تیار ہوں. اگر میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز پی ایم ایل کیو بننے جا رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن آپ کے منہ سے سننی پڑے گی کیونکہ اگر آپ تجزیہ دے رہے ہیں تو مطلب وہ ریلیونٹ تو ہوں گے. پھر آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے منہ سے پھر ہم تنقید زیادہ سنا کریں گے پی ایم ایل نون. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ اگر آپ کی بات یا آپ کا خدشہ یا یہ جو لوگوں کا کہنا ہے اگر یہ بات صحیح نکلی جو میرے خیال سے صحیح نہیں ہے تو مجھ سے بڑا کرٹک نہیں ہوگا کوئی نواز شریف اور مریم نواز کا. لیکن ایسا نہیں ہونے جا رہا اور آئی تھنک یہ مس ریڈنگ ہے لوگوں کی. یہ اس میں اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں ہے. ہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لیو اینڈ لیٹ لیو ہو سکتا ہے بٹ وہ اس بنیاد پہ کہ آپ جو ہے مداخلت نہیں کریں گے اور ہمیں اپنے ہاتھ. ایک بریک لیتے ہیں بھائی صاحب, بس اس سیگمنٹ کے لیے وقت ختم ہو چکا ہے. ایک بریک کے بعد ہم پھر سے حاضر ہوں گے تو پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں گے, وہ اس ڈیل اور نو ڈیل کے گیم کے حوالے سے کیا فیل کریں.
ویلکم بیک. یہ ڈیل اور نو ڈیل کے گیم کے اندر پی ٹی آئی کا موقف کچھ اس طرح سامنے آیا ہے کہ جو سب سے واضح اور کلیئر کٹ کیس اگینسٹ دا شریف فیملی سمجھا جاتا ہے حدیبیہ پیپر ملز کا کیس, اس کو وہ ری انویسٹیگیٹ کرائیں گے. حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے ایک سمری پریسر تو سب کو بھیجا گیا ہے, بٹ ان اے نٹ شیل حدیبیہ پیپر ملز نے کچھ پیسے لیے تھے. ایک برٹش کورٹ کے اندر یہ فیصلہ آ گیا تھا کہ وہ حدیبیہ پیپر ملز جو ہیں وہ ایک ڈیفالٹر ہے ان پیسوں کا. ان پیسوں کے لیے انہوں نے جو گروی رکھوائے تھے چیزیں, ان میں سے چند چیزیں وہ 4 ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس تھے, جو کہ پہلی کورٹ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ان کے تھے. حدیبیہ پیپر ملز کا کیس اس حوالے سے اس وقت اہم ہوا تھا کہ واقعی میں اس فیملی نے یہ کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے اور کورٹ کا لین جو ہے وہ ان 4 ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس پہ رکھا گیا ہے. بہرحال اس کی انویسٹیگیشن ہوئی اور ایک ججمنٹ آئی جو کہ شریف فیملی کے حق میں جب آئی تو اس کو جب اپیل کیا گیا تو لاہور ہائی کورٹ نے اس وقت شریف فیملی واز آلسو ان گورنمنٹ, ان کے حق میں جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ ریفرنس آگے نہیں بڑھائی جائے اس کو برقرار رکھا. اور پھر سپریم کورٹ اپیل نہیں ہوئی, اور سپریم کورٹ اپیل نہیں ہوئی کے اوپر پھر بہت سالوں بعد ریمارکس آئے کہ آپ یہ کر کے دیکھیں. تو جب کیا تو سپریم کورٹ نے اس کو لمیٹیشن کے اوپر ڈیسائیڈ کیا کہ یہ لمیٹیشن کے بعد یہ بنتی نہیں ہے آپ کی اتنے سالوں بعد اٹھ کھڑے ہو کے یہ خیال آ جانا. بہرحال اب اثر نو اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. بھائی صاحب جعفری صاحب, یہ حدیبیہ پیپر ملز کا جہاں تک بات ہے نا, اب پس منظر آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب باہر جانے لگتے ہیں, خان صاحب اور حکومت جو ہے ان کو خدشہ پڑ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نرم ہو گئی ہے, اور ایک دم سے حدیبیہ پیپر ملز کی ری انویسٹیگیشن کی بات شروع ہو جاتی ہے. تو یہ پس منظر اتنا بدنیتی پر مبنی نظر آتا ہے اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نظر آتا ہے کہ یہ انکوائری تو میلیفائڈی کی بنیاد پہ ہی میرے خیال سے ختم کر دی جانی چاہیے. اگر تو ڈبل جیپرڈی سے نہ بھی ہوتی ہے, اگر یہ بھی وہ دکھا پاتے ہیں کہ اوفینسز نہیں ہیں, پروسیکیوشن ایجنسی نئی ہے, اور جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کی وہ اگر راستے میں نہیں بھی ہے کسی طرح سے, تو بھی میرے خیال سے یہ بدنیتی کی بنیاد پہ ری انویسٹیگیشن نظر آتی ہے, قطع نظر میرٹ سے. اور دیکھیں یہی قاضی فائز عیسیٰ جسٹس صاحب کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ایٹ سٹیک ہو سکتا تھا, اور ہم نے دیکھا اصل بات جو ابھر کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ عدلیہ کی آزادی پہ یہ وار تو نہیں, کیا ایک جج کی ججمنٹس کیا اس کی آواز کو بند کرنے کا یہ تو نہیں ایک ایونیو. تو وہ چیز اوپر آ گئی, اور میرٹس قطع نظر کہ ہمیں نہیں پتا کیا جو ہے وہ یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ تھیں قاضی صاحب کی نہیں تھیں, forget it, who cares. بات یہ ہے کہ یہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی تھا, لہٰذا آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. اور اسی طرح سے اگر آج کی انکوائری پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اور صرف شہباز شریف یہاں پہ آپ ذرا آپ لیوریج زیادہ دے رہے ہیں. یہ بات انہوں نے اور ان کی زوجہ نے کلیئر کر دی تھی سپریم کورٹ میں کہ ان کی پراپرٹیز قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اول تو کوئی تعلق نہیں ہے, اور دوسرا ان کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بات بہت ضروری ہے کہنا, کیونکہ آپ فرگیٹڈ کہتے ہیں جو ناقدین ہیں وہ بات ہی اس سے شروع کرتے ہیں کہ نہیں جواب نہیں دینا چاہتے تھے اس لیے ساری باتیں ہوئی. انہوں نے بہت پرچہ کلیئر کیا تھا کہ قاضی صاحب کا کوئی ان کی طرف سے ٹیکس, جہاں پہ چیز بدنیتی پہ مبنی ہے میرٹ سارے ریلیونٹ. شہباز شریف کا کیس ہو یا کسی اور, آپ ایک قانونی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ ایک سیاسی پس منظر سمجھیں. جو الزام قاضی صاحب کے اوپر آج بھی لگایا جا رہا ہے وہ سیاست پہ مبنی ہے, وہ آپٹکس پر مبنی ہے, وہ قانونی لوگ نہیں لگا رہے, کبھی بھی قانونی لوگ نہیں لگا رہے. لہٰذا یہ بات کلیئر کرنا ہمارا فرض ہے کہ جو جواب تھا جتنا دینا تھا اس سے کہیں زیادہ جواب آیا, ان کی طرف سے بھی آیا, ان کی زوجہ کی طرف سے بھی آیا. دیکھیں اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ بدنیتی پر مبنی پروسیکیوشن ہے تو میرٹس اگر ہو بھی تو بھی اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ چاہے کوئی بھی کسی کے خلاف کیس ہو, ایف آئی اے کر رہی ہو, نیب کر رہی ہو, کوئی بھی کر رہی ہو. اور اگر بدنیتی پر مبنی پروسیکیوشن ختم کی گئی ہو, کیونکہ میں اگر بادی النظر آپ کو ایک چیز کہوں گا تو کہوں گا حدیبیہ پیپر ملز کا منطقی انجام تک کیس اس لیے حکومت نہیں لے کے گئی, اس لیے اس وقت شریف ان کے گڈ بکس میں تھے, کیونکہ کیس کو تو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا. تو جب وہاں پر بدنیتی تھی تو آج پھر بدنیتی نہیں, لیکن آج کی بدنیتی دیکھی جائے گی نا جب آپ ری انویسٹیگیشن تو آج کی جا رہی ہے, آپ اس کا ازالہ کرتے ہوئے ٹھیک ہے. آپ اگر ایک چیز کی ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہے تو اس کو ناک آؤٹ ہے. آئی تھنک یہ ایک بہت فنڈامنٹل بات ہے, اور قاضی صاحب کے کیس میں بھی قطع نظر اسی لیے یہ بڑی فنڈامنٹل بات ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر عدلیہ پہ آپ وار کریں گے. آئی تھنک قاضی صاحب کے کیس کو اس شریف فیملی کے کیس سے کمپیئر کرنا ایک بہت بڑی ڈس سروس ہے میرے خیال سے. دیکھیں بات لیگل پوائنٹ سیم ہے, اگر آپ کی اصل وجہ قانون کا استعمال کرنے کی کچھ اور ہے تو آپ وہ استعمال نہیں ہے. چاہے آپ ایک طرف ایک کلیئر کٹ منی لانڈرنگ کا کیس ہے, آپ کے اپنے فیملی ممبرز نے آپ پہ ریٹ آؤٹ کر دیا ہے, آپ کی اپنی پیٹیاں ہیں, سب کچھ سامنے ہے,
اور دوسری طرف میرے خیال سے بالکل سچویشن کی بات نہیں ہے نا، پولیٹیکلی میں کہتا ہوں شہباز شریف کے خلاف کیسز سب جینوئن ہیں، لیکن اگر آپ کا مقصد آج پروسیکیوٹ کرنے کا یہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی جو ہے ان کو دبایا جا سکے تو یہ صحیح ہے، I understand your point، لیکن یہ پوائنٹ جو ہے یہ کسی اور ایگزامپل سے بھی بنایا نہیں ثابت ہو سکتا۔ بہرحال یہ پروسیکیوشن کبھی آپ کے حق میں ہو سکتی جہاں اصل صحیح وے آؤٹ آف ٹائم، لیکن یہ چودھریز آف گجرات کے خلاف جس طرح انکوائریز چلتی ہیں اور پھر جس طرح ختم ہوتی ہیں اور کبھی ہوتی ہی نہیں ہے، اور پھر اس کو اگر ری انویسٹیگیٹ، بہرحال یہ ایک الگ شو کے لیے ہم کبھی ڈیبیٹ کریں گے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے facebook.com جگہ ہے؟ دیکھیں جعفری صاحب یہ بات اپنی جگہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جو میرٹ پہ ویسے ٹائم ختم ہو گیا وہ ضرور چلیں گے۔ یہ انویسٹیگیشن ابھی کیوں آرڈر کی جا رہی ہے اس پس منظر میں؟ یہ چیز جس بھی پس منظر میں کی جا رہی ہے، اگر آپ اس معیار پہ کھڑے ہوں کہ نہیں میں نے الحمدللہ کبھی کچھ غلط نہیں کیا، تو پھر ذرا ان چیزوں کا بھی جواب دے دیں۔ بہرحال آپ بات ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی جو ہے ان کے خلاف یہ واپس سے اگر ہو رہی ہے تو بدنیتی ہے۔ تو @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، @heatherweek حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، JFERI میرا ٹویٹر ہینڈل ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور شوز کے سلسلے کے ساتھ جمعے کے روز 7:05 پہ پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔